حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق آپ کے نواسے شیر خدا حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت فاطمہ علیہ السلام کے لخت جگر امام مظلوم حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کو سن 61 ہجری میں بنو امیہ نے خاندانی عداوت اور حکومت کی لالچ میں آ کر ظلم کے ساتھ شہید کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے 18 اہل بیت اور 72 ساتھیوں سمیت بڑی بے رحمی سے شہید کر دیے گئے۔ یہ اہل بیت اطہار کے آزمائش کا پہلا باب تھا۔ دوسرا باب آپ علیہ السلام کی عورتوں اور بچوں نے شام کے بازاروں میں قیدی بن کر دیا۔ جب انہیں اسیر کر کے دربار یزید میں پیش کیا گیا تو یہ تاریخ اسلام کا وہ لمحہ تھا جب ایک عورت کے خطبے نے اہل شام کے رونگٹے کھڑے کر دیے، اور اس خطبے کے ایک ایک لفظ میں جابر حکومت کی ایک ایک اینٹ اور ستونوں کو گرا کر رکھ دیا۔ واقع کربلا کو بعد میں آنے والے حکمران اور نازیبیوں نے مسخ کر کے لوگوں کے ذہن سے مٹانے اور تاریخ کے اوراق سے ختم کر دینے کی لاکھ کوششیں کی، لیکن دربار یزید میں دیا گیا وہ خطبہ ہر آنے والے محب اہل بیت کے دلوں میں زندہ رہا، اور معرکہ کربلا کی یاد امت میں ہمیشہ تازہ رہی۔ دربار یزید میں اس لرزہ امیش خطبے دینے والی خاتون کا نام حضرت زینب بنت علی علیہ السلام تھا۔ آپ حیدر کرار حضرت علی علیہ السلام کی بڑی بیٹی تھی۔ آپ کی ولادت سن 5 ہجری میں ہوئی۔ حضرت زینب کو ثانیہ زہرا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت زینب کربلا میں موجود تھیں اور آل محمد کو اپنی آنکھوں سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھیں، گویا آپ واقع کربلا کی چشم دید گواہ تھیں۔ اور اس واقعے کے اہم کردار بھی جب امام مظلوم حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو ابن زیاد کے حکم سے یزیدی لشکر نے اہل بیت کے بچوں اور عورتوں کو اسیر بنا لیا اور ان کے ہاتھ اور پاؤں میں زنجیریں باندھ کر انہیں شام لے گئے۔ انہیں یزید بن معاویہ کے دربار میں پیش کیا گیا اور تمام قیدیوں کو ایک کنارے پر کھڑا کر دیا گیا۔ جب یزید کے حکم پر حضرت امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر مبارک کو پیش کیا گیا تو یزید پلید نے اپنی چھڑی سے آپ کے مبارک ہونٹوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ اس دردناک منظر کو دیکھ کر دربار میں موجود حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آگ لگ گئی اور انہوں نے فرمایا، اے یزید، تو جن ہونٹوں پر چھڑی پھیر رہا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے انہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ یزید کو بہت غصہ آیا اور اس نے انہیں اپنے دربار سے باہر نکال دیا۔ پھر یزید اہل بیت کی شان کے خلاف شعر پڑھنے لگا اور ان کی برائی کرنے لگا۔ آخرکار حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے رہا نہ گیا۔ شیر خدا کی بیٹی پردے سے باہر آئیں اور اپنے والد علی علیہ السلام کی طرح ایسا ڈھارا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ زینب کا خطبہ سن کر ایسا لگتا تھا کہ علی بول رہے ہیں۔ حضرت زینب بنت علی نے خطبہ شروع کیا اور فرمایا، سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ عطرت اور اہل بیت پر۔ اما بعد بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کی تکذیب اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی دربار میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہوئے ہیں؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سر بلند ہوا ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا ہے؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مسرت و شادمانی سے سرکشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے، اور خلافت کی ہمارے مسلمہ حقوق کو غضب کر کے خوشی و سرور کا جشن منانے میں مشغول ہیں۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کی سانس لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ ہم جو انہیں مہلت دیتے ہیں یہ ان کے حق میں بھلائی ہے؟ ہم انہیں مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں زیادتی کرے اور ان کے لیے خار کرنے والا عذاب ہے۔ اے تعلقہ کے بیٹے، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنے مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کے تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہے، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو سر برہنہ دربار پھرا رہا ہے؟ تو نے مخدورات عصمت کی چادریں لوٹ لیں اور ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا۔ تیرے حکم پر عاشقان رسول زادیوں کو بے نقاب کر کے شہر بشہر پھرایا۔
اے یزید یاد رکھ کہ خدا آل رسول پاک کی تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوم کا حق انہیں دلوائے گا اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ خدا کا فرمان ہے کہ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں سے رزق دیے جاتے ہیں۔ افسوس تو نے شیطان کی بات کو مانا اور خدا کی بات کو ٹھکرایا، اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھ سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ ان کے ناپاک دہن ہمارے گوشت چبانے میں مصروف ہیں، اور صحرا کے بھیڑیے ان پاک باز شہدا کی مظلوم لاشوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور جنگل کے نجس درندے ان پاکیزہ جسموں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ تو جتنا چاہے مکر و فریب کر لے اور بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ نہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی وحی الہی کے پاکیزہ اثار محو کر سکتا ہے۔ تو یہ خیال خام اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہری سازی کے ذریعے ہماری شان اور منزلت کو پالے گا۔ تو نے جس گھنونے جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہیں دھو پائے گا۔ تیرا نظریہ نہایت کمزور اور گھٹیا ہے۔ تیری حکومت میں گنتی کے چند دن باقی ہیں، تیرے سب ساتھی تیرے ساتھ چھوڑ جائیں گے، تیرے پاس اس دن کی حسرت و پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ جب منادی ندا کرے گا کہ ظالم و ستمگر لوگوں کے لیے خدا کی لعنت ہے، اس خطبے کے بعد حالت یہ تھی کہ یزید کے دربار میں موجود ہر شخص کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور اہل شام کی نگاہوں میں بنو امیہ کے خلاف بغاوت کے شعلے دکھائی دے رہے تھے۔